آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ دنیا میں انسان اپنے جسم کے جن اعضاء کو، جن حصوں کو خاموش سمجھتا ہے کہ بھئی بولنے والی چیز تو جسم میں صرف زبان ہے، باقی اعضاء تو خاموش ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کا میدان قائم ہوگا تو بالکل اس کی سوچ کے برعکس اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور جسم کے بہت سارے اعضاء اللہ کے حکم سے بولنے لگ جائیں گے، گواہی دینے لگ جائیں گے، اور وہ اللہ کے سامنے اس کے ایک ایک جرم کو، ایک ایک گناہ کو پیش کریں گے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم چھپا نہیں سکتے تھے دنیا میں، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں، وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور تمہاری آنکھیں، وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تمہارے جسم کی کھال، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان بہت سارے کاموں کا علم نہیں رکھتے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور یہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں غلط گمان کیا، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لہٰذا اب تم ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی جہنم میں آ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر یہ لوگ صبر کریں یعنی برداشت کریں جہنم کی آگ کو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ معافی مانگنا چاہیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور یہ دنیا میں اس گمراہی کے راستے پر کیوں آئے، ہم نے ان کے ساتھ ایسے ساتھی مقرر کر دیے، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جنہوں نے ان کے لیے ان کی اگلی پچھلی زندگی کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ جو ہم پہلے کر چکے یا آئندہ جو کر رہے ہیں یہ سب بہت اچھا چل رہا ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور ان پر ثابت ہو گیا وہی فیصلہ جو ان امتوں کے بارے میں تھا، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جو ان سے پہلے جنات و انسان گزر چکے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، بے شک وہ بھی خسارے میں تھے، یہ بھی خسارے میں۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے انسان کو ایک بڑی اہم بات کی طرف تنبیہ فرمائی۔ کل کے درس میں اس پہ تفصیل سے بات ہوئی، اور صحیح مسلم میں جو حدیث پاک کی بڑی کتاب ہے، اس میں ایک روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگ گئے۔ کوئی بات ہوئی نہیں تھی، اور آپ کا یہ مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں کچھ سمجھ آیا میں کیوں ہنسا؟ تو صحابہ نے وہی جواب عرض کیا جو اس موقع پر کرتے تھے کہ اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے تھے کہ آپ کیوں ہنسے۔ آپ نے فرمایا مجھے قیامت کا وہ منظر سامنے آیا کہ جب قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا، اور اللہ پاک اس بندے کی دنیا کی نافرمانیوں پر
اس کے سامنے مختلف گواہ پیش کریں گے. یعنی فرشتے بھی گواہ ہیں، زمین کے وہ حصے جس پر گناہ کیے وہ بھی گواہ ہیں، اس کا نامہ اعمال بھی گواہ ہے، یہ سب بھی تو گواہ ہے نا. تو جب بندے کے سامنے یہ گواہ پیش ہوں گے تو یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ پاک سے کہے گا کہ اللہ یہ تو سب خارجی گواہ ہیں، باہر کے ہیں، میں ان کو نہیں مانتا ہوں. دیکھیں انسان کتنا حریص سا ہے، میں ان گواہوں کو نہیں مانتا ہوں. تو اللہ پاک فرمائیں گے پھر تمہیں کیسی گواہی چاہیے؟ کہے گا میرے جسم کے اندر اگر کوئی گواہ ہے، وہ اگر کہہ دے کہ واقعی میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تب مانوں گا، باہر کے گواہ نہیں مانتا. تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے. اس کی زبان پر مہر لگ جائے گی، وہ بند ہو جائے گی. اب اللہ پاک حکم دیں گے اس کے جسم کو کہ ہاں بھائی اب تم بولنے لگ جاؤ کہ اس بندے نے آیا یہ گناہ کیے تھے جو ابھی اس کے سامنے پیش ہو رہے تھے، اور یہ انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں وہ گواہی نہیں مانتا ہوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے اعضاء وہ گفتگو شروع کر دیں گے. جسم کا ایک ایک عضو پکار پکار کے کہے گا اے اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا، اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا، اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا. بول تو سکتا نہیں نا، زبان پہ تو مہر لگ گئی. اب سن رہا ہے کانوں سے، اور جسم کا ایک ایک عضو اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. ہوتے 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 وہ سب خاموش ہو جائیں گے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کی زبان سے مہر ہٹا دو. اب یہ کیا بولتا ہے؟ اب جب مہر ہٹے گی، قوت گویائی آئے گی، تو یہ بندہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ غصہ کرنا شروع کرے گا اپنے جسم کے اعضاء پر، اور کہے گا ارے بدبختو، تمہیں راضی کرنے کے لیے یہ گناہ کرتا تھا اور تم ہی میرے خلاف بول رہے ہو، تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئے، میں تو تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا. وہ اعضاء کہیں گے ہمیں نہیں، ہم نے تم سے کبھی تقاضا نہیں کیا، کبھی چاہت نہیں کی کہ ہم سے یہ جرم کر لو. تم اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے تم ہمیں استعمال کرتے. اندر کا جسم دوستو یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ گواہ بن جائے گا. اور ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے جسم کے اعضاء اس کے حق میں گواہ بن جائیں گے. یعنی وہ اللہ پاک سے عرض کریں گے، جیسے مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ آنکھ کہے گی کہ اللہ اس نے اپنی نیند قربان کی اور مجھے ساری رات جگا کے رکھا، تیرے سامنے کھڑا رہتا تھا. پیر کہیں گے اللہ اس نے مجھے کھڑا رکھا اور یہ ساری رات آپ کے سامنے کھڑا رہتا تھا. پیٹ کہے گا کہ اللہ اس نے میرے اندر کسی حرام لقمے کی آمیزش کو آنے سے روک کر رکھا. کان کہیں گے اللہ اس نے میرے ذریعے سے کسی شہوت اور لذت والی چیز کو بچا کر رکھا، یہ اس کے حق میں گواہ بن جائے گی. تو یہ تو ہمارے اختیار کی چیز ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جسم کو اپنے حق میں گواہ بنا دیں، اور ہم چاہیں تو جسم کو اپنے خلاف گواہ بنا دے. یہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. اسی لیے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دن گزرنے لگتا ہے، اختتام کی طرف آتا ہے اور غروب کا وقت آتا ہے، تو بھئی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دن کب ختم ہوتا ہے؟ غروب پہ نا، مغرب پہ ختم ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد نیا دن شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ غروب کی طرف جاتا ہے اور نیا دن آنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس کو، اس آنے والے دن کو ایک گویائی دے دے، بولنا دے دیتے.
آنے والا دن دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری زندگی میں نیا دن آنے جا رہا ہوں، نیا دن آ رہا ہے، اور جو کچھ تم آج میرے اندر کرو گے میں اس کو محفوظ کروں گا اور اس کو لے کر اس تمہاری دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لہذا کوشش یہ کرنا، یہ دن کہہ رہا ہے دوستوں انسانوں، کوشش یہ کرنا کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی ایسی نیکی ضرور کر جانا کہ جب میں تمہارے اس جہاں سے اللہ کے پاس پہنچوں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں گواہی دوں کہ اللہ میں آپ کی بنائی ہوئی دنیا سے آیا اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ فلاں بندے نے میرے آنے سے پہلے پہلے یہ نیکی کی تھی، تو وہ گواہی تمہاری محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ضائع کیا، تو یاد رکھو کہ میں جب ایک دفعہ تمہاری دنیا سے پلٹ کے چلا گیا تو آئندہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تو یہ تو وقت ہے دوستوں، اشاب الصغیرہ وافن الکبیرہ کر الغداۃ ومر العشی۔ اس لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اشاب الصغیرہ، بچے کو جوان کر دیا، جوان کو بوڑھا کر دیا، یعنی بچپن سے نکل کر بندہ جوانی میں آیا اور ایک جوانی سے نکل کر بڑھاپے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کر الغداۃ ومر العشی، فرمایا صبح جاتی ہے شام آ جاتی ہے، شام جاتی ہے صبح آ جاتی ہے۔ اس دن کے آنے جانے نے انسان کو ایک عمر سے نکال کر دوسری عمر کے اندر داخل کر دیا۔ کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، سال گزر رہے ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی رمضان گزرا تھا، ابھی 5 مہینے باقی رہے، یقین نہیں آتا کہ دوبارہ رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے۔ کتنی تیزی سے یہ دن رات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ تو بھئی انسان تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی فکر کر لے، اپنی زندگی کی ساعات کو، دن راتوں کو محفوظ کر لیں۔ اور پھر علماء نے لکھا بالخصوص جب یہ دن کے آنے جانے کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے نا، عصر کا آخری وقت، مغرب کے بعد کا ابتدائی وقت، اس لیے کہ ایک دن جاتا ہے ایک دن آ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کے سامنے ایک معاملات پیش ہونے کا وقت ہے۔ اسی لیے جو حکم دیا کہ مغرب سے کچھ پہلے بندہ آ کے مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگے، اس میں حکمت یہ ہے دوستو کہ اوقات کی تبدیلی کا وقت ہے، اور ایک بندہ مسجد میں صف میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا تو یہ آنے والا دن اس کو دیکھ لے گا کہ او یہ تو بندہ لگا ہوا ہے، جانے والا اس کو دیکھ کے جائے گا کہ یہ بندہ لگا ہوا ہے، وہاں جا کے گواہی بن جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔